السلام علیکم جی، دس از ڈاکٹر عرشا سلیم میر فرام ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن. آج ہم بات کریں گے اپنے اس پروگرام جس کا نام ہے لیٹس موو فارورڈ، جو کہ FM 96.6 وائس آف LCWU کی پوڈ کاسٹ سیریز کا ایک پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ایک میڈیا پریکٹیشنر ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی لیکچرر ڈاکٹر منیبہ افتخار موجود ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے میڈیا کے اسکوپ کے حوالے سے، اور ہم ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کو کس طرح امپاور کر سکتے ہیں، کیسے ان کو فیوچر کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے کیسے کریئر اپرچونیٹیز کو کریٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم میڈم، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو. آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آج ہم بات کر رہے ہیں اسکوپ آف ماس کمیونیکیشن کے بارے میں. یہ خواتین کو کیسے امپاور کرتا ہے. ان اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہم آج بات کرنا چاہیں گے کہ جو خواتین لاہور کالج کی اگر بات کریں تو یہاں پہ فیمیل یونیورسٹی ہے، تو یہاں پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے ماس کمیونیکیشن میں کیا اسکوپ ہے اور کس طرح سے وہ اپنے کریئر کو اسی ڈسپلن میں رہتے ہوئے پرسو کر سکتی ہیں. تھینک یو ڈاکٹر عرشا، آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے، کیونکہ ذرا اکیڈیمیا میں بھی 10 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، فیلڈ میں بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہاں پر ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ شاید ماس کمیونیکیشن یا میڈیا اسٹڈیز میں جو لوگ آتے ہیں، جو بچے آتے ہیں، وہ شاید صرف ایکٹنگ کرنے آتے ہیں یا اینکرنگ کرنے آتے ہیں. اور آپ بھی میرے ساتھ ہوتی ہیں جب ایڈمیشنز چل رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ جی یہ فیلڈ اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے، یا اس میں آگے جا کے تو کچھ بھی ہمارا بچہ نہیں کر پائے گا کیونکہ ہماری تو بڑی فیملی ریسٹرکشنز اور باؤنڈریز ہیں. تو اس سوال کو واقعی اس کا جواب جو ہے یہ بڑا کمپریہنسو ہونا چاہیے، اور ہے بھی، کہ ماس کمیونیکیشن صرف میڈیا میں کام کرنے کا نام نہیں ہے. بیسیکلی اس کا سٹارٹ کمیونیکیشن سے ہوتا ہے کہ ہیومن بینگس کی ہر جگہ ایک کمیونیکیشن ہے، اور آبویسلی کمیونیکیشن کے بغیر تو لائف کا تصور ہی نہیں ہے. تو ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنا، ایم فل کرنا یا BS کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4th پلر آف اسٹیٹ کے اس یونڈا کے اندر اپنے آپ کو کوالیفائڈ کر رہے ہیں، جس کی ڈائیورس آگے امپلیکیشنس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکٹر بننے کے لیے یا اینکر بننے کے لیے ماس کام کی ڈگری ضروری نہیں ہے، لیکن ایک پلانر بننے کے لیے، ایک اسٹریٹجسٹ بننے کے لیے، ایک ریسرچر بننے کے لیے، ایک ٹیچر بننے کے لیے، کمیونیکیشن ایکسپرٹ بننے کے لیے، آپ کو ایک سٹوری ٹیلر بننے کے لیے، ایک پروڈیوسر بننے کے لیے، ڈائریکٹر بننے کے لیے، اور بے شمار خاص طور پہ جرنلزم میں ایک جرنلسٹ کے بے شمار اینگلز کے اندر فٹ ان ہونے کے لیے ماس کمیونیکیشن سرٹیفائڈ ہونا زیادہ ضروری ہے. پہلے بات ہے جرنلزم کی. ہماری بچیاں رپورٹرز ہیں. ہمیں بڑے فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے اپنے لاہور کالج سے بچیوں نے بارڈر پہ بھی رپورٹنگ کی ہے، بالکل انٹرنیشنل فورمز پہ گئی ہیں، فیلوشپس جیتے ہیں، اسپورٹس کی رپورٹرز ہیں، انٹرٹینمنٹ کی رپورٹر ہے، کرائم رپورٹر ہے، جو کہ ایک بڑا ایک مشکل فیلڈ ہے. اور لاہور کالج کا ایک بڑا ہائیسٹ نمبر ہے فیلڈ کے اندر کہ لاہور کالج کی جو گریجویٹس ہیں وہ فیلڈ میں کافی زیادہ ہیں. اور ہم لوگ آتے جاتے، کیونکہ ہمارا بھی انڈسٹری کے ساتھ لنک رہتا ہے، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری بچیاں دے آر ڈوئنگ وانڈرز. تو اس کے بارے میں تو ہم لوگ بہت فخر محسوس کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اکیڈیمیا کو کیسے لنک کرنا چاہیے انڈسٹری کے ساتھ کہ ہماری بچیوں کے لیے مزید اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کریٹ کی جائیں؟ دیکھیں، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی ٹیم کے بارے میں ہمیشہ بہت آئی فیل پراؤڈ فار دس ٹیم، بیکاز وی ہیو 4 اسپیشلائزیشن ایز یو نو. آپ کا تعلق ٹیلی ویژن سے بہت لمبا ایک ساتھ ہے، پروڈکشن میں ایکسپرٹی ہے، بہت بڑا ایکسپوئر ہے. میں ایڈورٹائزنگ 18 سال سے اسی یونڈرا میں ہوں. وہ ایوالو، اب دیکھیں ہماری فیلڈس ایوالو ہوتی جا رہی ہیں اور ہم بھی ساتھ ساتھ ایوالو ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ٹی وی کے آپ کے ساتھ دیکھیں 2-3 اور ایکسپرٹس ہیں. ہمارے پاس پبلک ریلیشن کے فیلڈ کے لوگ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں. ہمارے پاس ریسرچ میں تو ماشاءاللہ ہمارے 10 PhD ڈاکٹرز ہیں. تو ہماری تو الحمدللہ جو ٹیم ہے یہ جو کہ انڈسٹری میں ابھی بھی آپریشنل ہے، تو ہمارا کریکولم، ہمارے بچے تو انڈسٹری میں ہماری وجہ سے لنکڈ اپ ہو جاتے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ جو اب ہم نے انٹرپرینورشپ کی ایک ڈومین جو ڈیجیٹل کے ساتھ لنک اپ کی ہے، اس میں بھی ظاہر ہے ہماری بھی ایکسپرٹی ایوالو ہوتی جا رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو اس کے ساتھ بھی لنک اپ کر رہے ہیں.
ہمارے کانٹیکٹ سے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ ہمارے بچے کن کن ایریاز میں گئے ہیں اور کیسے ان کو ویلکم کیا گیا, کیونکہ آلریڈی ایکسپوئر تھا. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ لنک اپ فردر کیسے کرنا ہے, تو آبویسلی اس کے لیے ہمیں کچھ بچوں کو ایکسپوئر آؤٹ سائڈ دا انسٹیٹیوشن بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہم ایکسپرٹس کو بھی بلاتے ہیں, لیکن آئی تھنک سو کہ ہمیں بچوں کو ہر جو ویکیشن ہے اس میں انٹرنشپ مینڈیٹری کر دینی چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ایک ویکیشن میں آپ نے انٹرنشپ کی آپ کریں. اینڈ آئی تھنک سو کہ بچیوں کو میکسیمم ایکسپوئر ناٹ اونلی تو میڈیا ہاؤسز دیں, بلکہ دیکھیں ایک فیلڈ ہے کارپوریٹ کمیونیکیشن, اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. یہاں پر آپ مینیجریل لیول پہ, ان آرگنائزیشنل لیول پہ, ایون کرائسس مینجمنٹ میں, برانڈ مینجمنٹ میں بہت آپ کے پاس آپشنز ہیں. دین میں نے بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس دیکھے ہیں جہاں پہ پبلک ریلیشننگ پہ اور آپ کی ایڈمنسٹریشن لیول پہ میس کام کے بچوں کو بڑا زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہمارے لیے فٹ ان ہے. اور لکیلی شاید ہماری اسٹرینتھ بہت ہے یا ہمارا نام بھی ہے, ہماری بچیاں آئی تھنک سو کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ میں جہاں پہ گئی ہوں اور وہاں پہ میں نے اپنے کسی الومنائے اس کو دیکھا نہ ہوں. اینڈ ایک اور مزے کی بات ہے کہ پچھلے دنوں ایک انٹرویو ہوا, یہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں, اینڈ آئی تھنک سو دیٹ اٹ از اے پراؤڈ مومنٹ فار ماس کمیونیکیشن LCWU, کہ ایک کال آئی کچھ اسٹوڈنٹس کو کہ CM سیکریٹریٹ کے لیے ہمیں کچھ ڈیجیٹل میڈیا ہینڈلرس چاہیے. اور وہاں پہ کچھ لوگ تھے ایسے کہ جن کو جو ہمیں جانتے تھے, اور جب ہمارے بچے وہاں پر گئے تو انہوں نے بعد میں ہمیں یہ بتایا کہ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ ماس کمیونیکیشن LC سے بچے آئے ہیں اور ان کے ٹیچرز ہیں جس میں آپ, میں اور چند اور ہمارے سینئرز کا نام شامل تھا, تو انہوں نے ان کا زیادہ انٹرویو ہی نہیں لیا. انہوں نے کہا نہیں آپ کو آتا ہوگا سارا کچھ. تو میرا خیال ہے کہ ہماری ایک ایفرٹ تو ہے, بٹ فردر اس کو میرا خیال ہے ہمیں کارپوریٹ سائٹ پہ بھی بچوں کو لے کے جانا ہے. اور میرا خیال ہے کہ فلم ایک وہ میڈیم ہے جو اگین اب سنیما سے نکل کے ڈیجیٹل پہ آ گیا ہے, اور ایک کانسیپٹ تھا 3 گھنٹے کی فلم 2-1.5, اور اب شارٹ فلمز کا آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لائیو اسٹریمنگ اور OTT ہمارے جو فورمز ہیں, اس کے لیے بچوں کو فردر ہمیں آگے لانا, بچیوں کو. اور اگین ناٹ اونلی ٹو شیئر دا اسکرین بٹ بیہائنڈ دا اسکرین is I think more better opportunities and more task to perform. ڈاکٹر منیبہ, آپ نے میڈیا انٹرپرینورشپ کی بات کی, آپ کو پتہ ہے میڈیا کے ڈائنامکس بدل رہے ہیں, تو ہمیں بچوں کو جب انٹرپرینورشپ کی طرف لے کر آنا ہے تو ان کے لیے ابھی گائیڈ لائن کی تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ کمی ہے, کیونکہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے, فیکلٹی کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میڈیا انٹرپرینورشپ کے لیے ہم اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس کو کیسے پریپیئر کریں تاکہ وہ اسٹرینتھن بھی فیل کریں, سوسائٹی میں امپاورڈ فیل کریں. اور ظاہری بات ہے اگر خواتین امپاورڈ ہوں گی تو سوسائٹی آٹومیٹکلی امپاورڈ ہوگی. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ہمیں اپنی بچیوں کو کیسے پریپیئر کرنا چاہیے فار انٹرپرینورشپ. یہ بھی بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر عرشا, کیونکہ دیکھیں بچیاں جو ہے نا ان کو ایک فیسلٹی یہ ہوتی ہے کہ دے اسپینڈ موسٹ آف دیئر ٹائم ایٹ ہوم اینڈ دے ہیو ٹو لرن مینی اسکلز فرام دیئر پیرنٹس فار دا ہاؤس ہولڈ اینڈ آل. میڈیا انٹرپرینورشپ میں خاص طور پہ میں بچیوں کی بات کر رہی ہوں کہ ان کو کوئی نہ کوئی اسکل آنا چاہیے. بالکل, چاہے وہ کروشیا ہے, چاہے وہ سوئنگ ہے, چاہے وہ کوئی DIYs ہیں, کوئی ہینڈی کرافٹ ہے, کانٹینٹ کریشن ہے, ایون کانٹینٹ کریشن. لیکن یہ ضرور میں کہتی ہوں کہ ایتھیکل کنسیڈریشنس کا خیال رکھیں, کیونکہ وین ایور آئی گو ٹو مائی ڈیجیٹل کلاس, جو کہ چھوٹے سیمیسٹرس کے بچے ہیں, دے آر ناٹ ویری کانشیس اباؤٹ دیئر ایتھیکل boundaries and they believe that اگر کوئی ڈانس ہٹ ہو جائے گا, actually they are more into earning money. Yes, but I think they need to be more clear about it, that the long lasting and sustainable task always lies with the dignity and with the skills, and even if they want to create a content that should be according to the need of the society. اگر سوسائٹی جو ہے ان کو لگتا ہے کہ گانا یا ناچ گانا دیکھنا چاہتی ہے تو یہ ایک پرسپیکٹو تو ہو سکتا ہے, لیکن آئی تھنک سو ینگسٹرس کے اتنے سارے پرابلمز ہیں, اتنے سارے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا ہے. اور آج کل تو ٹریڈنگ کا کام بچیاں کر رہی ہیں, اور بہت سارے بچے ہیں جو جولری کا کام کر رہے ہیں, جو ہینڈ میڈ کارڈس بنا رہے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں, بہت ساری سروسز. And we have examples in our department that our students are working, اور وہ بزنس کر رہی ہیں اور بہت اچھا ارن بھی کر رہی ہیں.
और डिग्निटी के साथ. And even I found some students from Punjab University that they were running an online food business for the hostelites. And obviously it's a big area of Punjab University with a big hostel. तो जो उनकी capacity to produce the food थी वो बहुत अच्छी सी manage हो रही थी. तो ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता after getting the degree they can be established into a restaurant and all. तो startup में आप काम को छोटा रखें, प्रोडक्ट सर्विस या इंफॉर्मेशन के जो कंटेंट है उसको सेल करना आना चाहिए, जो ज़ाहिर है आप भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन में मैं आज मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट ले रही हूँ तो आई फील सो गुड जब हमारा बच्चा आता है डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, इनोवेशन के साथ, तो बहुत प्राउड फील होता है. डॉक्टर मुनीबा, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप पेरेंट्स को ज़रूर गाइड करें कि जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, ताकि वो लोग बहुत इजीली अपनी बच्चियों को इस मास कम्युनिकेशन की फील्ड से जोड़ सकें, उनको ये इजाज़त दे सकें कि वो इस फील्ड को आगे परसू करें. तो ये उनके लिए भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप ज़रूर पेरेंट्स को गाइड करें कि जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है और हमारी बच्चियों को वहाँ पर जाकर किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देनी चाहिए. देखें, जो हमारी डायनामिक्स है ना हमारी पॉपुलेशन के, उसमें हमारे बड़े डिफरेंट से बिलीव्स और पर्सपेक्टिव्स और परसेप्शंस हैं. एक वर्जन होते हैं आइडियलिज्म, उसमें तो आइडियली तो यही है कि आप बच्चे कहें कि जी आई एम अर्निंग समथिंग एंड आई एम हेल्पिंग माई पेरेंट्स, तो इट्स वेरी गुड. एक रियलिज्म का एंगल है कि वहाँ पर कुछ पेरेंट्स तो दे अंडरस्टैंड दिस एंड दे इवन फील प्राउड ऑफ इट, एंड सम पेरेंट्स जो उनका थोड़ा स्टीरियोटाइप माइंड होता है कि नहीं हमारे लिए अच्छा नहीं है, तुम डिजिटली अर्न करोगी या बाहर जाके अर्न करोगी. तो मेरा ख्याल है कि सम टाइम इज़ रिक्वायर्ड एंड सम एफर्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर देम. ज़ाहिर है अगर हमारी ओन पर वो पेरेंट्स आए तो आपको पता है कि हम तो डेस्क पे बैठ के उनको हमेशा कन्विंस ही करते हैं कि हम भी रिस्पेक्टेबल फैमिलीज से एंड वी आर डूइंग दिस. तो मैं उसमें ये कहती हूँ कि आई थिंक फॉर द सेफर साइड इज़ ऑलवेज टीचिंग, क्योंकि टीचिंग में यू हैव ऑप्शन टू गो फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स एज वेल. एक तो ये चीज़ होगी. देन अगर घर से बाहर भी नहीं निकलना तो फिर ऑब्वियसली द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ ऑलवेज वेरी गुड. और ज़रूरी नहीं है कि आपका चेहरा दिखा के आप काम कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को देखा है कि जिन्होंने बगैर चेहरे को दिखाए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स को, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत टेस्टिमोनियल्स बनाए और वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो उनको किया जाता है. इवन बच्चियों ने बाय वेयरिंग हिजाब दे आर वेरी वेरी पॉपुलर. तो आई थिंक सो कि इट टेक्स सम टाइम फॉर द पेरेंट्स, बट अगर तो पेरेंट्स के फाइनेंशियली क्राइसिस होंगे तो डेफिनेटली दे विल लर्न कि इट्स अ गुड एंगल, इट्स अ गुड एरिया. एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट अब ये बच्चे पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो एक पेरेंट्स की बाउंड्री है उसको ब्रीच किए बगैर वो उनको प्रूफ करे कि शी इज़ केपेबल टू अर्न dignified way and it is a contribution to help their parents. तो आई एम श्योर वैसे अब काफ़ी चेंज मैंने देखा है माशरे में आ रहा है. मैं ये चाहती हूँ कि एक आप मीडिया प्रैक्टिशनर हैं, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है और आपसे हमने भी बहुत कुछ सीखा. तो मैं ये चाहती हूँ कि बीइंग अ प्रैक्टिशनर, बीइंग अ मदर, आप इन पेरेंट्स को एक ज़रूर ये मैसेज दें कि जो मीडिया का एनवायरनमेंट है वो ख़वातीन के अपने खुद के करेक्टर से बनता है. तो जो हमने एक मिसकंसेप्शन है कि जी मीडिया का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, उस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा जिससे एक क्लियर हो जाए कि बच्चियों के लिए ये वाली फील्ड कितनी ज़्यादा सिक्योर है कि वो अपनी इसी फील्ड में रहते हुए आगे जाएं और एक्सेल करें लाइफ में. हाँ, ये जो आपने बात कही है ना, मेरा ख्याल है कि ये मीडिया के, अगर मैं ऑप्टिक्स में से निकल भी आऊँ ना, तो मेरा ख्याल है कि अपने बच्चों की जब आप अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली अपने फीमेल चाइल्ड की, उसको पहली बात यही समझाई जाती है जब वो को एजुकेशन में जाती है या मिक्स गैदरिंग में मूव करती है कि कोई आपका तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप उसको अलाउ मत करें. और मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल हमेशा बच्चों को देती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को, कि द रिमोट कंट्रोल इज़ ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ अ वुमन. If she allows a person to breach your boundary, definitely a person would love to do. But if you don't allow a man
to breach your boundary, then no one can dare to do this. اس لیے دو مختلف عورتوں کے ساتھ ایک ہی مرد ایک ہی وقت میں ٹریٹ ڈفرینٹلی کر رہا ہوتا ہے. اس کی ریزن ہے کہ دونوں نے اپنی اپنی باؤنڈریز سیٹ کی ہیں. یہی چیز ہے کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا میڈیا ہاؤس. اگر آپ پھر بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے, تو ٹھیک ہے, آپ بہت ساری اور فیلڈز ہیں. آپ کارپوریٹ کمیونیکیشنز میں چلے جائیں, آپ اسکرپٹ رائٹنگ میں چلے جائیں, پروڈکشن میں چلے جائیں, آپ آرٹیکل رائٹنگ میں چلے جائیں, آپ ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس کے لیے کانٹینٹ پروڈکشن میں چلے جائیں, آپ کچھ بھی مطلب پبلک ریلیشننگ ہے, ٹیچنگ ہے, ایون ریسرچ ایک بہت بڑا ایریا ہے اور ہر ادارے کو کمیونیکیشن ایکسپرٹ اینڈ ریسرچر چاہیے. سو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دس. تو پلیز ٹرسٹ یور چائلڈ, ٹرسٹ یور اپ برنگنگ. اینڈ آئی تھنک سو کہ وہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا جو پیرنٹس نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے, وہ یونیورسٹی سے بہت پہلے آتا ہے, جب آپ ان کی کیریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں. اینڈ اگر آپ نے ایک اچھی کیریکٹر بلڈنگ کی ہے تو بچے کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی حفاظت کرنی ہے. تو تھوڑا سا بچے کو, وہ کہتے ہیں نا کہ دا فرسٹ فلائٹ آف اے برڈ کی جو اسٹوری تھی وہ یہی تھی کہ ایک دھکا دے کے اس کو پر مارنے کی تھوڑی سی تو کیپیسٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے. وہ ڈیفینیٹلی اٹ ڈپینڈس اپون دا اپ برنگنگ, آئی بلیو. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, اور بڑا خوبصورت, بڑا اسٹرانگ میسج ہے. میں سمجھتی ہوں کہ تمام پیرنٹس کو اپنے بچیوں کی اسی طرح تربیت کرنی چاہیے کہ ان کو موقع ضرور دیں. دیکھیں, آپ جب تک موقع نہیں دیں گے نا, وہ اڑنا نہیں سیکھیں گے. تو اس لیے ان کو, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں وہ ونگز دیے جن کی ذریعے ہم اڑ پائے اور آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے. اچھا, ایک چیز جو ڈیجیٹل میڈیا کی آپ نے بات کی, ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ہماری جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں, ان کو پلیز گائیڈ کیجیے گا کہ اپنے کریئر کو کیسے آگے پرسو کر سکیں. کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمس کو یوز کرتے ہوئے آگے انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں, کانٹینٹ کریشن کریں. اس کے حوالے سے ایک ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ کی حیثیت سے آپ کی رائے ہمیں درکار ہوگی کہ بچے کس طریقے سے اپنے کریئر کو ڈیجیٹل میڈیا میں آگے لے کر جائیں. اچھا, میں ایک تو کلیئر یہ کر دوں کہ میں ڈیجیٹل میڈیا تو خیر ایک سمندر ہے. میں اگر تھوڑا بہت جانتی ہوں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میرا ایریا ہے, جہاں پہ میں مارکیٹنگ کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں. دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو جس چیز میں انٹرسٹ ہے نا, کوشش کریں کہ آپ اس کو ڈیجیٹل فورم پہ لے کر آئیں. اگر آپ ارن کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ get to know about the needs of the society. Do you have some skill that you can sell? And even you are a good journalist, you are a good reporter, and you can talk about the current scenarios, the problems that people want to know with an unbiased opinion. Then I think it's the best idea to come to people and give them the information they actually need. Again, it shouldn't be biased. Secondly, اسکلڈ ہے تو دیکھیں, اب جو ہوم انڈسٹری ہے یہ اس کا ایک اسکیل ہے, اس کی ایک بہت ایک پریمیم چیز بن گئی ہے کہ ہینڈی کرافٹس ہیو بیکم ویری پریشیس فار دا پیپل. سیکنڈلی, اگر آپ کسی بڑی آرگنائزیشن سے افیلیٹڈ ہیں اینڈ یو آر اے ڈیجیٹل مارکیٹر and you're the digital media handler, then the sky is yours. You can have many digital strategies. And again, the first and the foremost thing is your target audience. And if you are market something, it's your target market. تو یہ دو چیزیں کہ ان کے یونڈرا میں آپ دیکھیں. اینڈ اگین, بینگ اے پاکستانی, always think about the reputation of your country. Being a woman, think about the reputation of yourself. تو جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے اندر پھر بہت ساری کچھ ٹیکنیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, لائک ہاؤ ٹو SEO your brand, and then how you can get the maximum marketing tactics with the search, the hashtags, and how to optimize yourself. تو کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے ہم علیحدہ سے ایک ٹیکنیکل چیزوں کے حوالے سے آپ نے بات کی. تو بچیوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اگر وہ ماس کمیونیکیشن میں آگے جانا چاہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے اس کے اندر بھی ٹیکنیک ریکوائرڈ ہے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن خواتین کے لیے, ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, ٹیکنیکل ٹو ڈیولپ دیئر اسکلز بہت ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے اب ایک طبقہ آج کے دور میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جو اتنا ارن کر رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا سے کہ وہ کہتا ہے ہمیں ڈگریز کی ضرورت ہی نہیں. بالکل.
اور وہ کنونسڈ بھی نہیں ہو رہے اس بات پہ, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ڈپلوماز کر کے جو مہینے کے لاکھوں کما رہے ہیں, اس ڈگری سے ہمیں چند ہزار کی نوکری بھی نہیں مل رہی, بہت ڈیروگیٹری اسٹیٹس پہ کام کرے گی. اور یہ آج 2024 کے اس ڈیجیٹل دور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹل کانٹینٹ جنریٹرز کو دیکھیں یا ڈیجیٹل مارکیٹرز کو دیکھیں تو ہماری بچیاں ایکولی بالکل ان مردوں کے ساتھ بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے پلیٹ فارمز کو رن کر رہی ہیں, اور ہمیں فخر ہے ان بچیوں پر. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اسپیشلی ہماری جو پاکستانی بچیاں ہیں یہ ایسے ہی باعزت باوقار مقام کے ساتھ آگے جائیں اور اپنا نام روشن کریں. بالکل, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور لاسٹ ایک سوال میرا, بلکہ ایک میسج ہے جو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان فیمیلز کو دیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, اور ان کے پیرنٹس کو ضرور دیں کہ وہ ان کو انکریج کریں اس فیلڈ میں آنے کے لیے. میں پیرنٹس کو صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں تعلیم ایک زیور ہے, اور انسان کا حسن نکھارنے کے لیے زیور ضروری ہے. اپنے بچے کو نکھاریں, اس کو پڑھنے دیجیے, یہ اس کا شرعی حق بھی ہے اور سماجی حق بھی ہے. لیکن اس سے پہلے میری آج کل کے پیرنٹس کے ساتھ شکایت یہ ہے کہ یہ پیرنٹنگ میں وہ رول نہیں پلے کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیزیں مس ہو رہی ہیں کہ جب بچے کے اندر ایک سپیس کریٹ ہوتی ہے ڈیو ٹو دا میل پیرنٹنگ, اور وہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا سارا ذمہ داری اس کے ادارے پہ یا اس کی تعلیم کے اوپر تھوپ دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. بہت بڑی بڑی بیوروکریٹس, پالیٹیشنز, بہت بڑی بڑی سائنٹسٹ, یہ وہی خواتین ہیں کہ ان کے بھی پیرنٹس ایسے ہی ہیں جیسے عام لوگوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں. لیکن ایک کیریکٹر بلڈنگ کا جو عمل ہے وہ اس بچی کی پیدائش سے لے کر ایک خاص بلوغت کی عمر تک بڑا ضروری ہے. تو ماؤں کا اس میں کردار بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور دوسری چیز یہ کہ میری گزارش ہے, شادی بہت امپورٹنٹ فریضہ ہے, ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے, لیکن پلیز اپنے بچوں کی شادی بھی کم از کم اپنے طور پہ اس چیز کو دیکھ بھال کے کریں کہ وہ جو تعلیم کا زیور آپ نے جو اس بچی کو دیا ہے, وہ اعتماد جو دیا ہے, اور وہ پوٹینشیل جو آپ کی بچی میں ہے, کہیں اس رشتے میں وہ فیصلہ مت کر بیٹھیں کہ وہ بھین چڑھ کے وہ بچی کی پوٹینشیلز بھی ختم ہو جائیں, اس کی پوری پرسنالٹی شٹرڈ ہو جائے, اور وہ جو تعلیم کا زیور ہے وہ بھی گم ہو جائے. تو ماں باپ کی اتنی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے کہ جس کو ان کو چاہیے کہ پلیز اس کے اوپر بھی نظر ثانی کریں, اور حالات اور واقعات اور کنٹمپرری چیزوں کے ساتھ ماں باپ بھی اپنے آپ کو ریوزٹ کریں کہ ہم نے کس طرح اپنی بچیوں کے لیے فیصلے کرنے ہیں اور ان کو اعتماد دینا ہے, کیونکہ وقت بہت انپریڈکٹیبل ہے. بچی کس وقت اس کو فائنانسز کی ضرورت پڑے, کم از کم وہ جھولی نہ پھیلائے, اس کے لیے آپ کا اس کو ویل اکوپڈ کرنا ود کانفیڈنس از ویری امپورٹنٹ. Thank you so very much. With this beautiful message, we are signing off from this podcast. Thank you so very much کہ آپ نے ہمارے اس podcast کے content کو سنا, اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے جہاں پر تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے وہیں پر معاشرے کی اویئرنیس ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو ہماری بچیاں ہیں ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو پھر کوئی بھی سبجیکٹ ہو, وہ میس کمیونیکیشن ہے, وہ IT ریلیٹڈ ہے, کچھ بھی ہے, ہمیں اپنی بچیوں کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ وہ آگے جا کے اپنی فیوچر بلڈنگ کی طرف زیادہ فوکس کریں. اور ہماری بچیاں اسٹرینتھن ہوں گی, امپاورڈ ہوں گی, تو ہی ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ ایک اسٹرانگ معاشرہ کہلایا جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو.